السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے نظر بد کا علاج۔ نظر بد ایک ایسا تیر ہے جو حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتا ہے اور اس شخص کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے یا جس کی طرف نظر بد سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ تیر کبھی نشانے پر لگ جاتا ہے، کبھی خطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر آدمی کا جسم کھلا ہوا ہے اور اس پر کوئی بھی بچاؤ کا سامان نہیں ہے تو اس پر یہ تیر آسانی سے حتمی طور پر لگ جاتا ہے، اور اگر اس کے جسم پر بچاؤ کا سامان ہے تو یہ تیر اس پر اثر نہیں کرتا۔ نظر بد در حقیقت حسد کی وجہ سے لگتی ہے یا اس وقت لگتی ہے جب دیکھنے والا کسی چیز کو انتہائی اشتیاق اور حیرانگی سے دیکھتا ہے اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیتا، اور کبھی اس کے پیچھے جن کے شیاطین میں سے کوئی شیطان ہوتا ہے۔ نظر بد لگنے کی کیفیت: آدمی کسی کی کوئی چیز دیکھ کر تعریف کرتا ہے اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیتا اور نہ برکت کی دعا دیتا ہے، پھر شیطانی ارواح اس کو اچک لیتی ہیں جس کی طرف دیکھا گیا ہے، اس کو اللہ کی مرضی سے تکلیف دینا چاہتی ہیں اور کوئی بچاؤ کا سامان نہیں ہوتا۔ نظر بد کا علاج: اگر نظر لگانے والا معلوم ہے تو اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے اور نظر لگانے والا اللہ اور اس کے رسول کا حکم بجا لاتے ہوئے حاضر ہو اور غسل کرے، انکار نہ کرے۔ پھر وہ پانی جس میں اس نے غسل کیا ہے اس شخص پر جس کو نظر لگی ہے پیچھے سے ایک ہی دفعہ میں ڈال دیا جائے، انشاءاللہ وہ نظر سے چھٹکارا پا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر لگ جانا حقیقت ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے، لہذا جب تم سے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کرو۔ غسل کرنے کی صفت: ابو امامہ بن سہل بن حنیف اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف نکلے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ چلے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ سہیل زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ لوگوں نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا سہیل کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہے؟ اللہ کی قسم وہ اپنا سر نہیں اٹھاتے اور نہ انہیں افاقہ ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس کے بارے میں کسی کو تہمت لگاتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ عامر بن ربیع نے اس کو دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر کو بلایا اور ان پر غصہ ہوئے اور کہنے لگے، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی جان کیوں لیتا ہے؟ جب تم نے اس کو دیکھا تو ان کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سہیل کے لیے غسل کرو۔ چنانچہ عامر نے اپنا چہرہ، ہاتھ، دونوں کونیاں، گھٹنوں اور اپنے پیر کے کناروں اور ازار کے نیچے کا حصہ ایک بڑے برتن میں دھویا، پھر اس پانی کو سہیل کے اوپر ایسے ہی بہا دیا جیسے کہ کوئی شخص اپنے سر اور پیچھے سے پانی گراتا ہے، پھر برتن کو اپنے پیچھے اوندا کر دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے سہیل کو افاقہ ہو گیا اور وہ لوگوں کے ساتھ چلنے پھرنے لگے۔ اگر نظر لگانے والا معلوم نہ ہو تو مریض کو قرآن کریم اور ان دعاؤں کو پڑھ کر پھونکا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ پڑھنے والا اور جس پر پڑھا جائے دونوں یہ یقین رکھیں کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے
اور قرآن میں شفا ہے۔ قرآن کریم میں کی جن صورتوں یا جن آیتوں کو پڑھا جائے وہ یہ ہیں: سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ اخلاص، معوذتین، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ سورہ قلم کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، لہٰذا ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کے لیے بجز نقصان کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن سے جو ممکن ہو پڑھیں، پھر ان دعاؤں کو پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان میں سے بعض دعائیں یہ ہیں: اللہم رب الناس اذھب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، لوگوں کے رب، تو بیماری کو لے جا اور تو اس کو شفا دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے اور حقیقی شفا وہ ہے جو تو دے، لہٰذا ایسی شفا دے جو بیماری کو ہرگز نہ چھوڑے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اللہ کے نام سے میں تمہیں دم کرتا ہوں جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، ہر نفس کے شر یا حاسد آنکھ سے محفوظ رہنے کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے۔ اللہ کے نام سے میں تمہیں دم کرتا ہوں۔ بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ اللہ کے نام سے اللہ تمہیں بری کرے اور ہر بیماری سے شفا دے اور حاسد کے شر سے تمہیں بچائے جب وہ حسد کرے، اور ہر نظر لگانے والے کے شر سے تمہیں بچائے۔ اے لوگوں کے رب، بیماری دور کر دے، شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر شیطان، موذی جانور اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں۔ اگلی حدیث کا ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے اس کے غضب، اس کی سزا
اس کے بندوں کے شر، شیطان کے شر اور ان کے آنے جانے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میں اللہ سے جو بہت بڑا ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے یہ سوال کرتا ہوں کہ تمہیں شفا عطا کرے۔ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں۔